دیکھو ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ جو ہمارا ظاہری جسم ہے، اس میں ہم بہت ساری چیزوں کا لطف محسوس کرتے ہیں، کھانے کا، دیکھنے کا، پینے کا، سننے کا، چکھنے کا، سونگھنے کا. یہ لطف ہے نا مختلف. ان لطفوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان لذات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے جسم میں 5 حواس رکھے ہیں، حواس خمسہ. علماء طلباء تو اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. حواس حاسہ کی جمع ہے. حاسہ حس سے حس، احساس، جو دوسری کسی چیز کو حاصل کرتا ہے. دیکھنا یہ ایک حاسہ ہے، زبان سے چکھنا یہ ایک حاسہ ہے، سونگھنا یہ ایک حاسہ ہے، سننا یہ بولو ایک حاسہ ہے. یہ اہل علم کا مجمع ہے، ایسا تو کوئی شخص بھی نہیں ہوگا جو یہ لفظ نہ سمجھ رہا ہو. اسی طرح ہاتھ لگا کے کسی چیز کو ٹٹولنا، مس کرنا یہ بھی حاسہ ہے. تو یہ ہے حواس خمسہ، 5 حاسے. ان حواس کے ذریعے سے انسان لطف لیتا ہے. ایسے ہے لوگ بڑے بڑے پیسے بھر کے، خرچے کر کے باغوں میں جاتے ہیں اور وہ وہاں نظارے کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کوئی چیز توڑتے نہیں ہیں، ان کو توڑنے بھی کوئی نہیں دیتا. سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ جو پلاٹ بنے ہوئے ہیں، سیرگاہیں بنی ہوئی ہیں، وہاں ہاتھ بھی نہیں لگاتے. ہاتھ لگا کے کوئی یوں کرے تو وہ بدنی معلوم ہوتا ہے، اس کی اجازت بھی نہیں ہے. وہاں کیا ہوتا ہے؟ صرف آنکھوں کا نظارہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اس جسم انسانی کے لطف اندوز ہونے کے لیے اللہ نے ایک آنکھوں کا حاسہ دیا ہے. حاسہ باصرہ، دیکھنے کا حاسہ. اس سے بہت ساری چیزوں کے لطف بھی لیتا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو چکھ کے لطف لیتا ہے. بس ہے تو زبان تک نا، گلے سے نیچے چلا گیا تو پھر تو لطف ختم ہو گیا. پھر تو اس کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے. پھر تو نہ چکھنے کے قابل ہے، نہ دیکھنے کے قابل ہے، نہ سننے کے قابل ہے. ایسے ہوتا ہے جی. زبان تک یہ ایک لذت ہے جو زبان سے متعلق ہے. یہ قوت ذائقہ اس کو کہتے ہیں، چکھنا. یہ میٹھا ہے، یہ نمکین ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. بہت سارے ہزاروں کے سب کے ذائقے ہیں جو انسان زبان سے چکھتا ہے اور لطف اندوز ہوتا ہے. یہ تمید مان رہا ہوں، آگے بات کرنے گے آپ سے. آدمی بہت ساری چیزیں سونگھتا ہے، اس سے لطف اندوز ہوتا ہے. خوشبوئیں ہیں، عطریات کی سینکڑوں قسمیں ہیں. یہ حاسہ شامہ ہے سونگھنے کا. اسی طرح ہاتھ لگانے سے بھی آدمی لطف اندوز ہوتا ہے. کچھ نرم ہوتی ہے، کچھ سخت ہوتی ہے، مختلف اس کے بھی قسمیں ہیں. تو اس جسم انسانی کو اللہ تعالیٰ نے 5 حاسے دیے ہیں جو ان مادی چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہے. بالکل اسی طرح انسان کو جو اللہ نے روح دی ہے اندر، اس کو بھی 5 حاسے دیے ہیں، حواس خمسہ.
ان کے ذریعے سے انسانی روح بھی لطف اندوز ہوتی ہے. بتا دوں 5 حاصل وہ 5 لطیفے ہیں جو ہمارے سینے میں ہیں، جو سلسلے میں ساتھی چل رہے ہیں ان کو تو معلوم ہے. ہماری کتاب بھی چلتی ہوئی اسباب کی، اس کے اندر یہ لطائف لکھے ہوئے ہیں. پہلا حادثہ کون سا ہے؟ روحانی حادثہ. میں اس کو سمجھانے کے لیے تعبیر کر رہا ہوں. حواس کا تعلق تو ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے اور باطنی حواس ہیں. پہلا حادثہ کون سا ہے؟ لطیفہ قلب. دوسرا لطیفہ روح. تیسرا لطیفہ سر. چوتھا لطیفہ خفی. اور 5واں لطیفہ اخفا. یہ سارے ادھر سینے میں ہیں. حواس خمسہ یہاں ہیں اور یہ جو روحانی لطیفے ہیں یہ کہاں ہیں؟ سینے میں. یہ سینہ بڑی قیمتی چیز ہے. اس لیے جہاں بھی فیوزات کے عطا کرنے کا، فیوزات دینے کا ذکر آتا ہے تو وہاں صدر کا ذکر آتا ہے. صدر سینہ، دل. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا ہے میں نے صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیا. فی صدورکم، صدورکم یہ کہاں کا ہے؟ قرآن میں آتا ہے. تو اس سینے کے اندر 5 حواس ہیں. حواس خمسہ یہ روحانی حواس ہیں. یہ 5 لطائف ہیں. لطیفہ قلب کہاں ہے؟ بائیں طرف. لطیفہ روح کہاں ہے؟ دائیں طرف. لطیفہ سر کہاں ہے؟ بائیں طرف ہے لیکن اس سے ذرا ہٹ کر. اور لطیفہ خفی کہاں ہے؟ دائیں طرف ہے لیکن لطیفہ روح سے ذرا ہٹ کر. اور لطیفہ اخفا کہاں ہے؟ بالکل درمیان میں. اب یہ جو مادہ پرست انسان ہے اس کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے. کہتے ہیں کہاں ہے؟ ہمیں دکھاؤ. یہ حادثے تو ہمیں نظر آ رہے ہیں. آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے. بھائی آپ کو تو روح بھی نہیں نظر آتی تو اس کے حادثے کہاں نظر آئیں گے؟ روح نظر آتی ہے، حادثے بھی نہیں نظر آئیں گے اس کے. یہ مادی حادثے ہیں یہ نظر آتے ہیں لیکن جو روحانی حواس ہیں وہ کشفی ہیں. جن کو روح کے ساتھ مناسبت ہے. حقیقت تو کسی کو معلوم نہیں، وہ تو اللہ کو معلوم ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. لیکن جس کو اس کے ساتھ مناسبت ہے ان کو پتہ ہوتا ہے. تو روح کے کتنے حصے ہوئے؟ 5. اب اگلی بات سمجھیے. میں نے بڑی لمبی تمہید آپ کے سامنے باندھی کہ اللہ نے اس جسم انسانی کو دنیا کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے حواس خمسہ 5 حصے دیے ہیں. ان سے لطف اندوز ہوتا ہے. اسی طرح روحانی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اللہ نے روحانی 5 حواس دیے ہیں. ان 5 حواس کے ساتھ روحانی نعمتوں سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے. اب اگلی بات کہ ہمیں تو کوئی لطف نہیں آتا. ہم جب کسی مٹھائی کو کھاتے ہیں تو کتنا بڑا مزہ آتا ہے. یہ جو 5 حواس آپ بتا رہے ہیں روحانی لطائف، ان کا کہاں لطف آتا ہے؟ وہ اس کا وجود کہاں ہے؟ یہی اشکال رہ گیا نا.
کسی چیز کو سیکھنے کے لیے تو ہم خانقاہوں میں جاتے ہیں. یہ مادی انسان کے لیے تو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن روحانی حواس کو بیدار کرنے کے لیے اور ان کے ذریعے سے آدمی لطف اندوز ہو، اس کے لیے تو محنت کی ضرورت ہے. ابھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی بات. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کی آنکھوں میں موتیا آ جائے اور اس کی آنکھوں میں موتیے کی وجہ سے بینائی ختم ہو جائے تو وہ ان پلاٹوں کا، کوٹھیوں کا اور مختلف چیزوں کے نظارے کر سکتا ہے؟ جب وہ نظارے نہیں کر سکتا، اس کی آنکھیں بھی ہیں اور وہ چیزیں بھی ہیں اور یہ گھوم بھی رہا ہے، لیکن لطف اندوز نہیں ہو رہا. کیوں؟ کہ اس کا یہ حادثہ خراب ہے. آنکھ تو ہے، لیکن اس آنکھ کے استعمال کی جو اندر طاقت تھی جس سے اس میں لطف اندوز ہونا تھا، وہ نہیں ہے. اسی طرح آپ باقی آواز کو قیاس کر لیں. جب کسی بندے کو نزلہ ہو جائے نا اور اس کا ناک بند ہو جائے، اس کو کوئی خوشبو نہیں آتی، چاہے اس کا ناک دیکھنے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ہاتھ لگائیں تو ناک موجود ہے، چیز میں خوشبو بھی ہے، ناک بھی موجود ہے، سونگنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اس کو اس سے لطف نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے؟ کہ اندر معاملہ گڑبڑ ہے. تو جس طرح دنیا کی ان چیزوں کے سے لطف اندوز ہونے کے لیے ان حواس خمسہ ظاہرہ کا تندرست ہونا ضروری ہے، صحیح ہونا ضروری ہے، بالکل اسی طرح روحانی حواس باطنہ جو سینے میں موجود ہیں، دیکھنے والے ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی بصیرت سے ان کو محسوس کر رہے ہیں. ان حواس کے ذریعے سے روحانی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ حاسے تندرست ہو. اگر یہ بیمار ہوئے تو پھر کوئی لطف نہیں آئے گا. دیکھو، ہم روزانہ قرآن سنتے ہیں، ہمارے کبھی رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں. ہم اللہ کا ذکر روزانہ کرتے ہیں، ہمارے کبھی رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں؟ بولو. نہیں ہوتا. جی. ہزار ذکر کر جاتے ہیں، 5 پارے منزل پڑھ جاتے ہیں، 5 منزل سن جاتے ہیں، سارا دن ایک مدرس قرآن سن رہا ہے، لیکن قرآن نے مومن کے بارے میں کیا کہا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم زادتهم ایمانا. یہ تو کیفیات قرآن بیان کر رہا ہے مومن کے بارے میں. یہ روحانی نعمتیں ہیں کہ اللہ کا ذکر آئے، قرآن کی تلاوت ہو تو آدمی کے اندر ہل چل بن جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے یہ حواس تندرست ہوں، زندہ ہوں. اگر ان کے مسام بند ہوئے تو آدمی تو سمجھ رہا ہے کہ میں قرآن سن رہا ہوں، میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے لیکن نہیں آ رہی. یہ
یہ روحانی نعمت ہے، اس کے لطف اندوز ہونے کے لیے روحانی حادثہ کا تندرست ہونا ضروری ہے۔ آپ گانا سن رہے ہیں، آپ کو لطف آ رہا ہے، گانے کی آواز آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، بڑھ جا رہا ہے، کہتے ہیں دوبارہ پڑھو۔ یہ جو گانا گایا گیا ہے نا، اس کو پھر پڑھو، بڑا مزہ آ گیا، اسی کان سے آواز اس میں جا رہی ہے لیکن مزہ آ رہا ہے، اور قرآن پڑھ رہا ہے، کہتا ہے بند کرو تو اور چیز چلاؤ، مزہ نہیں آتا۔ کیا وجہ؟ اس گانے کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے، جو انسان کی یہ ایک مادی چیز ہے، مادی قوت ہے، اس کو لطف آ رہا ہے، اور قرآن ایک روحانی نعمت ہے، اس کا لطف تو آئے گا جب روحانی حاصل زندہ ہوگا، جب وہ زندہ نہیں ہے اس کو لطف نہیں آ رہا۔ اللہ نے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا کا ذکر ایمان مومن کے لیے کیا ہے، مومن کے لیے۔ جس کو یہ چیزیں نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایمان میں ضعف ہے۔ مومن تو ہے لیکن بیمار مومن ہے، بیمار۔ ایمان ایک روحانی چیز ہے نا، اس کی یہ روحانی ایمانی قوت بیمار ہے۔ مٹھائی میٹھی نہیں لگ رہی، دوسرا بندہ چکھتا ہے، کہتا ہے یہ میٹھی ہے، یہ کہتا ہے میٹھی نہیں ہے، میں نے تو 2 دفعہ کھائی ہے، میں نے تو جب بھی کھائی ہے کڑوی ہے۔ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ وہ تندرست ہے، اس کا حادثہ ٹھیک ہے چکھنے کا، اور یہ تندرست نہیں ہے، اس کا حادثہ چکھنے کا خراب ہے، اس کو میٹھی چیز کڑوی نظر آ رہی ہے۔ ایک مومن کے کان میں قرآن کی آواز آتی ہے، وہ وجد میں آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اور پڑھو اور پڑھو، مزہ آ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ جب اللہ اللہ شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ساری رات میں اللہ ہی اللہ کرتا رہوں، اور دوسرے آدمی کے سامنے ایک قرآن کی اگر سورت یہ ایک رکوع بھی پڑھ دو، وہ کہتا ہے یہ بس کرو۔ حافظ صاحب کو کہتے ہیں جو تراویح میں پڑھ رہا ہوتا ہے نا، حافظ صاحب 20 منٹ تک تراویح مقامنی ہے، 20 منٹ تک پوچھتے ہیں کہ یہاں کون جلدی تراویح ختم کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ فلاں مسجد کے اندر تو آدھے گھنٹے میں، کہتے ہیں واہ وہی پڑھیں گے۔ آپ فرق سمجھ رہے ہیں؟ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے قاریوں سے سنتے ہیں قرآن، کہ قرآن سنا دو، پھر وہ انتخاب کرتے ہیں کہ ان میں کون قرآن کو ترتیل کے ساتھ جم کر پڑھتا ہے۔ کہتے ہیں بس یہ قرآن جو قاری نے پڑھا تھا مزہ آ گیا، قرآن جم کے پڑھتا ہے، 2 گھنٹے تو تراویح میں لگنے چاہیے۔ یہ فرق کیا ہے؟ ایک آدمی کسی واعظ کے مجلس میں جب قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہو بیٹھتا ہے تو اس کو جمائیں آتی ہیں، بار بار جمائیں آ رہی ہیں، پریشان ہو رہا ہے، اور ایک آدمی ایسے فکر لگا کے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے اور بولو اور بولو اور بولو، ابھی تو لطف آ رہا تھا، آپ نے جلدی ختم کر دی۔ یہ فرق نہیں محسوس کر رہا۔ ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں
سلاسل کے بزرگ ہیں، اس لیے تو ان پر ذکر کراتے ہیں، مراقبات کراتے ہیں، ان ہاسوں کی صفائی کراتے ہیں، ان کو زندہ کرتے ہیں، ان کو تندرست رکھتے ہیں، ان کی غذائیں اور ان کے علاج بتاتے ہیں۔ میں نے ایک بزرگ کے کلام میں پڑھا ہے کہ ان لطائف پر، یہ جو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے تشبیہ حواس سے تعبیر کیا ہے، ان لطائف میں سے ہر لطیفے پر 10,000 ظلماتی پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پردہ سمجھتے ہیں نا، یہ ایک پردہ، پھر دوسرا پردہ، پھر تیسرا پردہ، جیسے آدمی ایک کپڑا ڈال دے، پھر دوسرا ڈال دے، پھر تیسرا ڈال دے، 10,000 پردے پڑے ہوئے ہیں ظلمانی اندھیرے کے۔ اب جب 10,000 پردوں میں ایک حادثہ پرلی طرف ہے، وہ کیا محسوس کرے گا؟ ہمارے صوفیاء کرام مراقبہ بتاتے ہیں، ذکر کراتے ہیں، ذکر بتاتے ہیں کہ لطیف قلب پر آپ نے 10,000 ذکر کرنا ہے، 20,000 ذکر کرنا ہے، 1 گھنٹہ کرنا ہے، 2 گھنٹے کرنا ہے۔ تو ان مراقبات اور توجہات اور اذکار سے وہ پردے ظلماتی ہٹتے ہیں، چھٹتے ہیں، چلتے 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 جب اس کا لطیفہ تندرست ہو جاتا ہے تو سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، یہ لطیفہ چمک جاتا ہے، گویا اس کا موتیا پیشن سے ہٹا دیا، اب جہاں جائے گا نظارہ کرے گا اس کو مزہ آئے گا۔ اب اس دل کے اندر جو بات آئے گی وہ مزہ کرے گی۔ آپ نے قرآن میں نہیں دیکھا، سنا ہوگا قاریوں سے، قرآن میں جگہ جگہ اللہ کہتا ہے کہ ان کے دلوں پہ مہرے ہیں، ان کی آنکھوں میں پٹیاں ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، حالانکہ نہ ان کی آنکھوں پر کوئی پٹی تھی، ہے جی، نہ ان کے دل کے اوپر کوئی کونے لگا رہا تھا، ایسے ہی تھے جیسے دوسرے لوگ پھر رہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور روحانی بہت چیز ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ ابو جہل کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ اس کے دل میں مہر تھی، اس کے کانوں میں پردہ تھا، اس کو بات سنائی نہیں دیتی تھی، اس کی آنکھوں میں پردے تھے، اس کو دکھائی نہیں دیتی تھی کوئی شے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں دیکھتے نہیں ہیں، دل تو ہے سمجھتے نہیں ہیں۔ 10,000 پردے کو ہٹانے کے لیے آخر محنت کی ضرورت ہے، ایسے تو نہیں ہے کہ ایک جھاڑو دیں گے آپ کو سارا کو صاف ہو جائے گا۔ پھر پردے بھی ہر ایک کے الگ الگ ہوتے ہیں، اس لیے کسی کو یہ پردے ہٹاتے ہٹاتے 10 سال لگ جاتے ہیں، کسی کو 20 سال لگ جاتے ہیں، کسی کے 1 ہفتے میں صاف ہو جاتے ہیں۔ اور کسی کے اندر پردے پہلے ہی صاف ہوتے ہیں، صرف آگے ان کو رابطہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، معاملہ صاف ہو چکا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ بعض لوگوں پر خاص انعامات ہوتے ہیں کیونکہ یہ ظلمانی پردے ہیں، اس ماحول کی وجہ سے ہیں، گناہوں سے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں،
ہمارے مشائخ میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سنا ہے؟ گنگو ایک قصبہ ہے، گنگو، وہاں کے ایسے ان کو گنگوہی کہا جاتا ہے۔ بڑے عالم تھے، مفتی تھے، مناظر بھی تھے، جلدی سے کوئی بندہ ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن صوفی نہیں تھے۔ یہ تھانہ بمن آئے، وہاں ایک صوفی رہتے تھے، ان کا نام تھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ مہاجر مکی تو بعد میں انہوں نے ہجرت کر کے مکہ میں چلے گئے تھے، تو مہاجر مکی ہو گئے۔ اس وقت مہاجر مکی نہیں تھے، حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ۔ تھانہ بمن میں یہ شہر ہے بڑا، یہ تھانہ نہیں ہے کہیں آپ سمجھیں کہ تھانہ پولیس رہتی ہے، یہ شہر ہے تھانہ بمن۔ وہاں کسی مسئلے میں ایک عالم سے اختلاف تھا ان کا، علمی اختلاف، اس سے بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے کہ مسئلہ آپ مجھے سمجھا دیں یا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ہمارے جو اکابر تھے بڑے، جن کی طرف ہم اپنی نسبت کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان کے ساتھ صحیح نسبت نصیب فرمائے۔ وہ علمی اختلاف کے بعد بحث مباحثہ بھی کر لیتے تھے، مجادلہ نہیں کرتے تھے، مجادلہ لڑائی کو کہتے ہیں۔ آج کل مناظرے مجادلے میں بدل گئے ہیں، اس لیے اب ہمارے اہل دل بزرگوں کی رائے یہ ہے کہ مناظرے بھی نہ ہوں، کیونکہ اب مناظرہ نہیں ہے، مناظرے کی خاص تعریف ہے، احقاق کے حق کہ اپنے موقف کو ثابت کرے دلیل سے، دوسرے کے صحیح موقف کو سنیں، اگر وہ اس کا صحیح سمجھ آ جائے تو قبول کر دیں۔ لیکن جب ایک آدمی شروع سے ارادہ یہ کر کے آیا ہے کہ ہم نے ہر حال میں اس کو نیچا ہی کرنا ہے، تو مناظرہ نہیں ہے، وہ مجادلہ ہے۔ یہ تو دو پہلوانوں کی لڑائی ہے، جب دو پہلوان میدان میں آتے ہیں تو ان میں سے ہر پہلوان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو گرا کے میں فتح پاؤں گا، یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ زیادہ خوبصورت ہوا، طاقتور ہوا تو میں اس کی پہلوانی مان لوں گا، ایسا ہوتا ہے نہیں۔ حضرت آئے تھے وہاں بات چیت کرنے کے لیے اس مسئلے میں، میں کہا چلو میرے پاس ٹائم ہے، ادھر حاجی صاحب ہیں، میں ذرا ان کی مجلس میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ حاجی صاحب کے پاس گئے، حاجی صاحب نے فرمایا کیسے آئے؟ میں کہا کہ میں یہاں ایک فلاں صاحب ہیں، میں ان سے ایک مسئلے میں بات چیت کرنے کے لیے آیا ہوں، ان کا موقف اور ہے، میرا اور ہے، کوئی حق باطل کا مسئلہ نہیں تھا، ایک علمی مسئلہ تھا۔ حضرت نے فرمایا مولانا صاحب وہ تو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے عالم ہیں، ان سے بحث کرنے کے لیے آپ آئے، چونکہ نیت ٹھیک تھی، حضرت گنگوہی کی نیت ٹھیک تھی، مجادلے کے لیے نہیں آئے تھے، تو فوراً رائے بدل لی، انہوں نے کہا حضرت آپ کے بزرگ ہیں ہمارے، تو میں بحث نہیں کرتا، بات ختم، ارادہ ہی کر دیا۔ جب مجلس نصیب ہوئی اور ایک چھوٹی سی قربانی دے دی، قربانی سمجھیں آپ، ایک اہل علم کے لیے جس کو اپنے دلائل پر علم پر ناز ہو، وہ کسی بحث کیے بغیر اپنے موقف کو چھوڑ دے کسی بزرگ کے لحاظ میں، یہ بڑی قربانی ہے۔ آج اسی چیز کی تو کمی ہے، اس لیے تو ہم ٹکرے مار رہے ہیں، ہمارا بڑا ہی کوئی نہیں،
اگر وہ بڑا ہوتا تو جب وہ کہہ دیتا کہ بس تو بس وہ بات ختم ہو گئی. قربانی دی, اللہ نے اس قربانی کا انعام دیا. اللہ بڑا مہربان ہے. الحمدللہ. اور قدردان ہے. بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا انعام کے انبار لگا دیتا ہے کہ یہ چھوٹا انسان اور اس کا چھوٹا دماغ کو سمجھ ہی نہیں سکتا. بس اس کا لطف لینا چاہیے, لطف اس کی مہربانی لینی چاہیے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے یہاں ٹھوٹدو میں, مولانا دوست محمد قریشی. آپ نے شاید ان کی تقریر جو پرانے بزرگوں نے سنی ہوگی. بہت اچھے خطیب تھے اور اہل دل بزرگ تھے. ہم نے ان کے مدرسے میں دورہ کے فارغ ہونے کے بعد کوئی 1.5 مہینہ گزارا تھا. کچھ چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہم ان کے پاس رہے. ان کی بڑی محبت تھی. ان کے شیخ تھے خواجہ عبد المالک قریشی موڑ والے. یہ ہمارے حضرت کے پیر بھائی تھے. ہمارے شیخ اول حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ پیر بھائی تھے. فضل علی قریشی صاحب کے خواجہ صاحب خواجہ عبد المالک صاحب اور ہمارے حضرت یہ پیر بھائی تھے. میری ملاقات رہتی تھی حضرت سے خواجہ صاحب سے جب میں 18 میں تھا, پڑھاتا تھا. وہاں تشریف لاتے تھے تو میں ان کی مجالس میں جاتا تھا. انہوں نے اس وقت خود قصہ سنایا تھا, میں نے خود سنایا. واسطہ درمیان میں کوئی نہیں. انہوں نے کہا میں ایک علاقے میں گیا, وہ کہتے تھے اپنے مریدین کو فقیروں کے پاس گیا. میں پروگرام تھے, مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا دوست محمد قریشی, ان کے جلسے ہو رہے ہیں. کل بھی جلسہ تھا, آج بھی جلسہ ہے. نیک عالم تھے, نیک تھے, صاحب علم تھے اور قریشی خاندان کے تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اتنا بڑا عالم یہ تو صوفی ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہے. کہتے رات کو میں نے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ یہ مولوی مجھے دے دے. الفاظ تو یہ نہیں حضرت کے بڑا عرصہ ہو گیا, میں اس کا مفہوم ادا کر رہا ہوں. اللہ سے میں نے ان کو مانگا اور مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہ صوفیوں کو مانتے نہیں ہیں. خطیب تھے, مقرر تھے, ان کی اپنی ایک لائن ہے, مزاج ہے. کہتے ہیں اللہ نے میری دعا قبول کی اور صبح کو ملنے کے لیے آئے. مجلس ہوئی تو بیت ہو گئے. پھر انہیں اللہ سیکھا. سب کچھ موجود تھا, صرف رنگ لگانے کی ضرورت تھی نا, دیر نہیں لگی. پھر اللہ نے ان کو اپنے شیخ کا اتنا عاشق بنایا تھا. یہ اگلی بات انہوں نے مجھے سنائی. اس وقت قریشی صاحب فوت ہو چکے تھے جب یہ قصہ مجھے سنا رہے تھے. کہہ رہے تھے میں بیمار تھا بستر اسپتال میں, مجھے پوچھنے کے لیے آئے. میں 4 بجے پر پڑا تھا, عمر میں بھی بڑے تھے. کہتے یہاں آ کے مجھے دیکھ کر رونے لگ گئے. اللہ میری عمر میرے شیخ کو دے دے.
یہ تکلف نہیں ہے، یہ کہنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن ایسا تکلف ہم نہیں کہہ رہا. کہتے ہیں یہاں سے وہ کسی پروگرام میں جا رہے تھے اور اسی سفر میں فوت ہو گئے. میں تندرست ہو گیا. پھر وہ رویا کرتے تھے خواجہ صاحب، کہتے تھے تو ایشیا چلا گیا، میں نے دھکے دے دیے. کہتے تھے میں ان کے پروگرام میں گھومتا تھا پھر رہا ہوں، ان کے مریدین ہیں وہ بھی، ان کے پاس مجھے جانا پڑتا ہے. تو میں ان کا قصہ قریشی صاحب کے تعارف میں نے آپ کو بتایا، اللہ نے کتنا ان کو نوازا، جس پر شیخ اتنے خوش ہیں، اور شیخ کی ان کے اوپر مہربانی ہے. ان کا قصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ڈابیل پڑھنے کے لیے گئے. جب متحدہ ہندوستان تھا تو لوگ اعلیٰ تعلیم کے لیے جایا کرتے تھے شہروں میں. دہلی میں دیوبند میں بڑا مدرسہ تھا، دہلی میں تھا، ڈابیل میں تھا، ڈابیل ممبئی میں ہے، اور سہارنپور میں تھا. کہ بڑے بڑے مدارس میں یہاں سے لوگ پڑھنے جاتے تھے. اور مدارس میں اس وقت اتنی فراوانی نہیں تھی. یہ تو اللہ نے پاکستانی مسلمانوں کو یہ دل دیا ہے کہ آج طلباء کے لیے انہوں نے اچھے انتظامات کیے ہیں. جتنے طلباء آ جائیں ان کو روٹی بھی مل جاتی ہے، ان کے لیے رہائش کا انتظام بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستانی ان اہل ثروت مسلمانوں کے مال کو قبول فرمائے. یہ قربانی ہے پاکستانی مسلمانوں. ہم ان کے لیے رات دن دعائیں کرتے ہیں، ہم ان کے قدردان ہیں. اتنا بڑا نظام جو علم کا، معرفت کا، مدارس کا چل رہا ہے، یہ ان مسلمانوں کے اس حلال مال کے ذریعے سے. کچھ ہوگا کہ یہ بات نہیں تھی. تازہ وہ منحوس سایہ بھی تھا اور کچھ چھٹ رہا تھا، حالات اچھے نہیں تھے. کہتے ہیں میرا داخلہ نہیں ہوا. قریشی صاحب فرماتے ہیں کہ مدرسے والوں نے کہا ہم آپ کی روٹی کا انتظام نہیں کر سکتے. کہاں ڈابیل اور کہاں پنجاب کا یہ علاقہ، یہاں سے گئے ہوئے تھے. میں کہا ہاں تعلیمی داخلہ آپ کا ہو سکتا ہے، یعنی آپ سبق میں آ جایا کریں، پڑھ لیا کریں، روٹی کا خود انتظام کریں. تو اسے جانے والے کے پاس بھی تو کوئی اتنا انتظام نہیں تھا کہ اپنا کر سکے. یہ بھی تو غریب خاندانوں کے لوگ تھے. مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے معلوم خطیب تھے اور بزرگ تھے، اور سب کے باوجود جب دنیا سے وہ گئے تو ان کی کوئی لمبی چوڑی جائیداد اس وقت بھی نہیں تھی. وہ تو طالب علموں کا زمانہ تھا. کہتے ہیں میں پریشان ہو کر مسجد میں سارا دن بیٹھا رہا کہ روٹی کا انتظام ہو نہیں رہا، میں محروم واپس چلا جاؤں گا. جس آدمی کو پڑھنے کا شوق ہو اور اتنا لمبا سفر کر کے گیا ہو اور اس کو آگے نظر آ رہا ہو کہ میں محروم واپس جاتا ہوں، اس کے غم کا آپ اندازہ کریں. کہتے ہیں میں اصل کے ٹائم جیسے آگے پیچھے ایسے غمگین حالت میں بیٹھا تھا تو ایک اماں بوڑھی وہاں سے گزری. اس نے مجھے دیکھا، میں نے کہا بیٹا آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا اماں میرا تو یہ مسئلہ ہے کہ مجھے تعلیمی داخلہ ملا ہے، میری روٹی کا انتظام نہیں ہے، میں پریشان ہوں کہ میں علم سے محروم واپس چلے جاؤں.
اس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، میں تیرا انتظام کر دیتی ہوں، میں غریب عورت ہوں، میں لوگوں کے گھر کام کرتی ہوں اور محنت مزدوری کر کے میں روٹی کھاتی ہوں، مجھے 2 روٹیاں صبح ملتی ہیں 2 شام، میں 1 روٹی خود کھاؤں گی، 1 تجھے دے دیں۔ یہ ہے قربانی۔ یہ بات تو معمولی سی ہے، لیکن اس 1 روٹی سے 1 ججت عالم تیار ہو رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں سال بھر وہاں رہا، خوب علم حاصل کیا، تو اماں وقت سے پہلے مجھے 1 روٹی صبح دے دیتی تھی، 1 شام، سال بھر میں نے اسی 1 روٹی میں گزارا۔ تو ریشی صاحب نے 1 روٹی پہ گزارا کیا، تو اماں بھی 1 روٹی پہ گزارا کرتی رہی سال بھر۔ اللہ کی رحمت آپ کو میں جو بتا رہا ہوں وہ آگے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں میں پڑھ کے آ گیا، فارغ ہو گیا، میں حرمین کے سفر پر گیا، روضے پر حاضر ہوا، معاذہ شریف پر حاضری دی، سلام پڑھا، فارغ ہو کر مسجد کے کونے میں لیٹ گیا، مجھے نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہی اماں جا رہی ہے جو سال بھر روٹی دیتی رہی، یاد تو تھی، تو میں نے پہچان لیا، خوشحال خوبصورت لباس میں اور خوشی سے جا رہی ہے۔ میں ان سے ملا، میں نے کہا اماں آپ دنیا سے چلی گئی ہیں، وہاں آپ کا کیا بنا؟ عمر یہی سوال ہوتا ہے مرنے والے سے، کیا بنا؟ اماں نے کہا بیٹا مجھے وہی روٹی کام آ گئی۔ اب یہ خدمت تو ایک معمولی ہے، اس اماں کے لیے تو بہت بڑی قربانی ہے، لیکن ویسے ایک معمولی خدمت ہے ایک روٹی کی، وہی روٹی کام آ گئی، اللہ کے سامنے میں پیش ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے میرے ایک علم کے طالب علم کی عزت کی ہے، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، جاؤ جنت میں، اللہ مجھے جنت میں بھیج دیا۔ ان طالب علموں کی بیٹا قدر کیا کرو، بزرگوں قدر کیا کرو۔ ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے، ہم اس شعبے کو معمولی سمجھتے ہیں۔ خود جو طالب علم پڑھ رہا ہے وہ بھی معاشرے سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو معمولی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں تو کوئی ایسے ہی جیسے کوئی مزدور ہوتا ہے محنت مزدوری کرنا، نہیں، تم بادشاہوں سے بڑے قیمتی جواہر اکٹھے کر رہے ہو، معمولی نہیں ہو تم، تمہاری خدمت سے ایک ایک نسبت سے ہزاروں لوگوں کو جنت مل رہی ہے، اپنی قدر پہچانو۔ اور جس گھر کا یہ بچہ ہوتا ہے میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس بچے کا گھر والے بھی پورا احترام نہیں کرتے، چلو دوسرا تیسرا آدمی تو پرے رہا، اس کو تو چھوڑو، جس گھر کا یہ بچہ ہے اس کی اماں، اس کا ابا، اس کے بھائی، وہ بھی اس کو وہ عظمت نہیں دیتے جو عظمت اسے دینی چاہیے۔ آپ حیران ہو رہے ہیں، ہم تو 50 سال یہی دیکھ رہے ہیں، 50 سال ہو گئے، ایک ہی گھر کا ایک بچہ سکول پڑھ رہا ہے، اس پر 10,000 ماہانہ خرچ کر رہے ہیں، فیسیں الگ ہیں، ٹیوشن الگ ہے،
پہنچانا لے آنا الگ ہے، روزانہ کا نہا دھو کے یونیفارم پہنانا الگ ہے، جیب خرچی الگ ہے، اتوار جب چھٹی کرتا ہے تو اس کی سیر تفریح الگ ہے، اس کے نخرے الگ ہیں، ہے کہ نہیں؟ بولو جی غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، مزدوری کرنے والے بھی کہتا ہے میں مزدوری کرتا ہوں اور بچے کو پڑھا رہا ہوں، سکول میں یہ نہیں کہہ رہا نہ پڑھاؤ، لیکن تھوڑا سا اس اپنی ادا پہ غور کرنا کہ وہاں آپ 10,000 20,000 ایک بچے پہ خرچ کر رہے ہیں، وہ بچہ بھی محسوس کرتا ہے کہ میں بہت بڑی دولت حاصل کر رہا ہوں کہ میرے ابا پلاٹ بیچ کے میرے اوپر خرچہ کر رہے ہیں۔ اور جس کو آپ نے حافظ بنانے کے لیے یا عالم بنانے کے لیے کسی دینی ادارے میں بھیجا ہے، آپ مہینہ مہینہ اس کو پتہ ہی نہیں کرتے تو اس کے کپڑے میلے ہو جائیں، وہ بیمار ہو جائے، ہم فون کرتے رہتے ہیں بچوں کے گھر والوں کو کہ آپ کے بچے کو بخار ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں جی پہنچا جاؤ ہمارے گھر میں، ہم تو بڑے مصروف ہیں، ہمارے کو ٹائم نہیں ہے، بچہ سنتا ہے۔ اگر بچہ کوئی تقاضا کر لے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے کتاب لینی ہے، میں نے کاپیاں لینی ہے، میں نے کتاب کا سیٹ لینا ہے، تو پیسے نہیں خرچ کرتے، اس کو فضول سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ پاک کی طرف سے گرفت آئے گی اس پر اگر آپ لوگوں نے اپنے گھر کے بچے کی قدر نہ کی۔ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا پوتا ہے، آپ کا نواسا ہے، آپ کا عزیز ہے، لیکن اس وقت تو اس کو دیکھو کہ وہ اللہ کا علم پڑھ رہا ہے، علم اللہ کی صفت ہے، اللہ کو یہ علم بڑا پیارا ہے، 5 نسبتوں سے بنتی ہے۔ آپ کا دوسرا بیٹا اپنے پیٹ میں کیا بھر رہا ہے بتاؤ مجھے؟ سائنس، انگلش ہے، اور یہ اپنے پیٹ میں کیا بھر رہا ہے؟ پیٹ میں کہہ رہا ہوں، سینے میں اللہ کا قرآن۔ آپ سائنس، انگریزی اور اللہ کے قرآن کو برابر سمجھتے ہیں؟ قرآن کو گھٹیا سمجھتے ہیں؟ پھر یہ کیا فرق ہے کہ قرآن پڑھنے والے کی آپ کے اپنے بیٹے کی عظمت نہیں ہے اور سکول پڑھنے والے کی عظمت ہے؟ یہ کیا فرق ہے؟ قرآن کی عظمت سمجھیے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی قرآن پڑھنے والے کی وجہ سے آپ کے گھر کے بہت سارے جھگڑے ختم ہو رہے ہوں، بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو رہے ہوں، آپ کو عزت سے روزی آ رہی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا یہ غیبی نظام ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ایک عجیب قصہ میں نے پڑھا ہے ایک کتاب میں، ایک بستی میں لوگوں کے حالات خراب تھے، اللہ نے فرشتوں کو کہا جاؤ اس بستی پہ عذاب نازل کرو۔ فرشتے اس حکم کے مطابق روانہ ہو گئے، ابھی زمین پر پہنچے نہیں تھے، اللہ آسمانوں کو حکم دیتا ہے اور آسمان سے زمین پہ آتے ہیں، روزانہ آتے ہیں ملائکہ، صبح شام بھی آتے ہیں، اور عذاب نازل کرنے کے لیے بھی وہاں سے ٹیم آتی ہے۔ ابھی درمیان میں تھے، پہنچے نہیں تھے، ادھر ایک اماں آٹا گوندھ رہی تھی گھر میں، اس کا بچہ رو رہا تھا، اس کو بھوک لگی تھی۔ بچہ جب بھوکا ہوتا ہے تو چیختا ہے، یہ اس کا الارم ہے، الارم بج جاتا ہے کہ اماں کو پتہ چل جائے، اور جتنا اماں دیر کرتی الارم زور سے بجاتا ہے، خوب چیختا ہے کہ اللہ نے اس کو الارم دیا ہے، رو رہا ہے۔
ہوگی آٹا گوندھ رہی ہے. اب آٹے میں جب عورت مصروف ہو تو جب تک فارغ نہ ہو مشکل ہوتا ہے. ایک کام ہو رہا ہے جب اس سے فارغ ہو کر میں پلاؤں گی تو اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا عورت کی زبان سے, اسکت یا بنی ان ربی حلیم. اسکت یا بنی ان ربی حلیم. بیٹے یا بنی یہ پیار کا لفظ ہے, تصویر کا چیز ہے. پیارے پتر چپ ہو, میرا رب حوصلے والا ہے. کیا کہا؟ مقصد اس کا یہ تھا کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی صفت ہے علم. آپ بھی ذرا حوصلہ کریں. آپ جو چیخ رہے ہیں, آپ کا رونا پڑ رہا ہے, حوصلہ کریں ذرا. ان ربی حلیم ہے, یہ اللہ حلیم ہے. اللہ بھی لگا سکتے ہیں. اس کو دیا بنی ان ربی حلیم. اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جو آ رہے تھے دوبارہ آرڈر جاری کر دیا, فرمایا میرے عذاب والے فرشتوں واپس آ جاؤ. اس لیے اس بستی میں تو ایک عورت میرے حلم کا تذکرہ کر رہی ہے تو میں اپنے حلم کی لاج رکھوں گا. میں بھی حوصلہ کرتا ہوں, مذاق نہ نازل کرتا ہوں. اور اس بستی کے کسی بندے کو پتا ہے کہ ہمارے جرائم پر کیا اللہ کا عذاب آ رہا تھا اور کیوں ٹل گیا؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں, کوئی پتہ نہیں. اس اماں کو بھی پتہ نہیں. ہو سکتا ہے ان قرآن پڑھنے والے, علم دین پڑھنے والے اہل علم کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں ہمارے پر آ جاتی ہوں, ہمارے گھر کے مسائل حل ہو جاتے ہوں. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. ایک جگہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو کوس رہا تھا کہ نکما ہے, کام نہیں کرتا. تو اللہ کے نبی نے اس کو سمجھایا, فرمایا اللہ تعالیٰ ان کمزور کی وجہ سے رزق دیتا ہے. اگر ایک گھر میں دو بھائی ہیں, ایک کمزور ہے, تھوڑا کماتا ہے, تھوڑا سمجھدار ہے, ایک بھائی زیادہ چلاک ہے, زیادہ کماتا ہے, تو وہ سمجھتا ہے کہ میری وجہ سے یہ پڑھ رہا ہے. حقیقت یہ نہیں ہے, حقیقت میں اس کمزور کی وجہ سے یہ پڑھ رہا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے نبی, اس کا ہمیں نہیں پتہ چل سکتا. بات بہت دور نکل گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ قربانی دی کہ حاجی صاحب کے کہنے پر اپنے جذبات کو ختم کر دیا تو اللہ نے اس کا انعام دیا. جو صوفیوں کو خاص نہیں مانتے تھے وہ اسی مجلس میں حاجی صاحب کے بیت ہو گئے. بیت ہوئے تو ٹھہر کے وہاں. لیکن عجیب بات ہے, اللہ کی بھی بڑی عجیب شانیں ہیں. اس نے ذہن بھی مختلف پیدا کیے ہیں عجیب عجیب. کہنے لگی حاجی صاحب سے کہ حضرت میں آپ کا بیت تو ہو جاتا ہوں, ذکر وکر نہیں ہوگا ہم سے. ظاہر ہے جو بیت ہوتا ہے تو اگلی بات تو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ابھی تسبیح حاضر میں لگائیں گے, ذکر وکر نہیں ہوگا ہم سے. حضرت نے فرمایا آپ بیت تو ہو جائیں, آپ کی مرضی ہے. لیکن ان کو بھی اللہ نے بڑے خزانے دیے ہوئے ہوتے ہیں. صوفی ہوتے ہیں نا, صوفی من الصفا, جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, اللہ نے ان کو بھی بڑے خزانے دیے ہوئے ہوتے ہیں. بیت ہو گئے. عائشہ نے فرمایا یہ ہمارے مہمان ہیں, ان کی ذرا رات کو 4 پائی میرے قریب ڈالنا. جہاں ذرا سوتے تھے. پچھلی رات حاجی صاحب اٹھ گئے, نفل پڑھے, ذکر شروع کر دیا. اب کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ میں
کبھی ادھر کروٹ بدلتا ہوں، کبھی ادھر کروٹ بدلتا ہوں، میں نہیں اٹھا، لیکن نیند نہیں آ رہی، کوشش کر رہا ہوں کہ نیند آ جائے، نہیں آ رہی، کروٹ میں بدل رہا ہوں۔ تو میں نے کہا جب نیند تو آ ہی نہیں رہی تو چلو ہم بھی اٹھ جاتے ہیں، 4 نفل پڑھ لیتے ہیں، ترتیب بن رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ کہتے میں اٹھ گیا، نفل بھی پڑھے، ذکر بھی شروع کر دیا۔ شعیب حاجی صاحب نے فرمایا کہ رشید احمد تم تو رات ایسے ذکر کر رہے تھے جیسے کوئی بڑا مشاق آدمی ہوتا ہے ذکر کرنے والا، کیونکہ پہلی دفعہ ایک آدمی ذکر کرے اس کا انداز اور ہوتا ہے، اور ایک آدمی مشاق ہے باقاعدہ ذکر کرتا ہے۔ تو حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ اس دن جو ذکر شروع ہوا آج تک نہیں چھوٹا، آج تک نہیں۔ یہ بزرگوں کی نظر ہوتی ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، اصل اس کی مہربانی۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 1 گھنٹہ 8 منٹ ہو گئے، 1 گھنٹہ 8 منٹ ہو گئے۔ چلو بس کرتے ہیں، بات ہماری لمبی ہو رہی ہے۔ بس آپ سے آخر میں یہ گزارش ہے کہ وہ جو موضوع میں نے شروع کیا تھا نا وہ جسم کا، وہ انشاءاللہ آگے اب کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو حضرات بیت میں جڑے ہوئے ہیں سلسلے میں، وہ تھوڑا سا کوشش بھی کریں ذکر میں۔ صرف رسمی جو بیت ہوتی ہے اس میں فائدہ تو ہے، فائدے سے تو خالی نہیں ہے کہ آدمی ایک جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی نسبت چلتے چلتے مدینے سے چلی جاتی ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، لیکن تمام فائدہ، مکمل فائدہ ہے سیکھنے میں۔ تو جو حضرات ذکر سیکھ رہے ہیں وہ باقاعدگی کریں، اپنے اسباق کو باقاعدگی سے روزانہ کیا کریں، اور اپنے معاملات کو بھی درست کریں۔ ظاہر شریعت بھی ضروری ہے، اور الحمدللہ آپ کی شکلیں تو ٹھیک ہیں، لیکن کوشش کیا کریں تمام میں جب آئیں تو پگڑی باندھ کے آیا کریں۔ پگڑی باندھنا فرض واجب نہیں ہے، لیکن نبی کی سنت ہے، جیسے نبی کی داڑھی سنت ہے، یہ تو فرض واجب بھی ہے، پگڑی فرض واجب نہیں ہے، لیکن پگڑی اللہ کے نبی کو پسند تھی تبھی تو باندھتے تھے نا۔ تو جو صوفی ہوتا ہے اس کو اللہ کے نبی کی پسندیدہ چیزوں کو اپنانا چاہیے، اس سے فیض آتا ہے، وہاں سے فیض آتا ہے۔ اس لیے ہر وقت نہیں تو کم از کم پروگرام میں، اجتماع میں آپ حضرات پگڑی باندھ کے آیا کریں، اپنے اسباق میں باقاعدگی کریں، تسلسل کے ساتھ آئیں، اور اپنے تھوڑا سا ٹائم نکال کر کبھی یہاں آ گیا، اجتماع میں تو آپ آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر اس ٹائم اگر گنجائش ہو تو رات ٹھہریں، صبح کو ٹھہریں، جمعہ پڑھ کے جائیں، کہہ لیتے ہیں گنجائش نہ ہو تو کسی اور دن آ جائیں، 5 منٹ آ کر بیٹھیں، کوئی بات پوچھیں، کوئی سیکھیں، کوئی اپنا حال بتائیں، تبھی تو یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو روحانیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا